بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل۔ اس وقت شاعر دستور پر ایک اوپن جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کالے بونڈوں نے انت مچا دی ہے۔ مسودہ منظور کرنے والوں کو 2 صفحات منہ پہ مارے ہیں کہ لو پڑھ لو۔ 14 ستمبر کو جو گھڑی کی سوئیاں چلنا ٹک ٹک کر رہی تھی، اب ان کو دوبارہ گھما کے اسی صورت میں واپس الیکشن کمیشن کے پاس بھجوا دیا گیا کہ یہ 14 ستمبر کو سمجھایا تھا، اب ان 2 صفحات کو بیٹھ کے پڑھو اور سمجھو۔ جناب ہوا کیا؟ سپریم کورٹ سے 2 صفحات کی وضاحت آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمیں ذرا سمجھا دیں، ہم ذرا بچے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، انگلش میں لکھا ہے۔ تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جو 7 جج ہیں، جنہیں 12 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بعد سے قاضی صاحب کا پارا نیچے نہیں آ رہا، وہ دن ہے اور آج کا دن قاضی صاحب ذاتی دشمنی پر اتر آئے تھے۔ جناب ان 8 ججوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو تنگ کیا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ یہ خبریں آئیں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو ہٹا دیا جائے گا، اور ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ جناب دوسری جانب کمیٹی کا اجلاس بھی اسی صورت میں جاری تھا کہ کسی صورت مسودہ منظور کر لیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں بھی اجلاس ہوا، بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ لیگل ایڈوائزرز بیٹھے، ان نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ جناب ساری کی ساری جو ہے نا وہ مرکز نگاہ وہ 2 خط ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کیسر صاحب نے ایاز صادق صاحب نے لکھے تھے کہ ذرا یہ مخصوص نشستیں جو ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا ہمیں واپس دے دی جائے۔ مال مسروقہ بنا لیا تھا جو سیٹوں کو، اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے کہا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب میں بہت مجبور ہوں، میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہے پارلیمنٹ سے، جتنے بھی پارلیمانی رہنما ہیں وہ میرے پاس بار بار آ کے ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈاکے کا سامان ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اور خبر یہ خبر ہے کہ جتنے بھی ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے مخصوص نشستوں پر لوگ، وہ نون لیگ کے، ایم کیو ایم کے، کاف لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، ان سب کو اسلام آباد بلایا گیا ہوا تھا۔ یعنی مسودہ پیش ہوتا، یہ لوگ چوری چھپے آتے، ووٹ کاسٹ کرتے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہونے کی کوشش کی جاتی کہ یہ عدالتی جنگ شروع ہو جاتی، اور لمبا ٹائم پہ ٹائم ملتا رہتا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب تشریف آور ہیں، جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا یہ 3 کا ٹولہ ہے، قاضی صاحب، سکندر سلطان راجہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب۔ تو اب ساری گیم بھی تقریباً ادھر ہی گھوم رہی ہے۔ 4تھے ممبر کی انٹری ہوئی تھی جناب پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ نے اپنا حصہ بانٹا تھا کہ ہم نئی قانون سازی، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں نئی قانون سازی کر لی، اور اس کے تحت جناب الیکشن کمیشن کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ ہمیں وہ نشستیں دے دیں، ہمیں وہ نشستیں چاہیے۔ جناب اس ساری صورتحال میں نا جب آج دیگ پک کے تقریباً جسے کہتے ہیں نا دسترخوان پر سب کچھ ریڈی تھا، برتن بھی ریڈی تھے، چمچ پلیٹیں سب کچھ ریڈی تھا، بس بٹنے ہی والی تھی، وہ دیگ کھلی گئی بٹنے والی تھی، تو ایک شیل پھینکا گیا، بم شیل جسے کہتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کا اینڈ ٹائم پہ، پرفیکٹ ٹائمنگ جسے کہتے ہیں، وہ لگائی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے کان سرخ کر کے ہاتھ میں 2 صفحات تبا دیے گئے کہ لو پڑھو، 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ کو جسٹس منصور علی شاہ کی وہ تقریر تو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا یہ کوئی آپشن نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے فیصلے، یا تو نیا نظام لے آئیں یا پھر اسی نظام میں رہنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا۔ تو آج ان 2 صفحات میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے، مخصوص نشستوں والے معاملے پر پی ٹی آئی کی نشستیں بنتی ہیں، ان کو وہ نشستیں دیں، اس سے پیچھے آپ نہیں ہٹ سکتے۔ جناب یہ سب کچھ اس صورت میں ہوا کیونکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، اس اجلاس میں پی ٹی آئی ایبسنٹ تھی، پی ٹی آئی گئی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے گھر، وہاں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کمیٹی میں ایک خبر آئی، سرخ پٹے گھما گئے، ساری سکرین سرخ ہوگی ٹی وی سکرین نیوز چینلز کی، کہ مسودہ متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ وہ اجلاس جس میں پی ٹی آئی کی ممبرشپ کوئی نمائندگی نہیں تھی، اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد خبر چلوا دی گئی کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ مسودہ منظور کیا جاتا ہے، اور اس مسودے کے اوپر اور پھر جو الیکشن کمیشن کو تھپڑ مارا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس پر ان آفیشیل رد عمل بھی آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کون ہے، این ایس پی آر صاحب، نیشنل سیکورٹی پبلک ریلیشنز والے بھائی، جو ڈاکیے، جو صحافتی لباس میں کچھ اور ہیں۔ جناب منیب فاروق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جناب مسودے میں کیا کچھ آیا۔ مسودے میں
چیدہ چیزیں جو آئی ہیں کہ چیف جسٹس کی تقرری 3 سال کی مدت کے لیے ہوگی. چیف جسٹس 3 سال کی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے چاہے کہ ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی نہ ہو. آرٹیکل 184 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے دائر درخواست کے دائرہ کار سے باہر کوئی حکم جاری نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب حکومت آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن بنانے سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کے لیے آئینی بینچز بنانے کی تجویز دی گئی ہے. آرٹیکل 191(a) کا اضافہ کر کے آئینی بینچ بنانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دینے کی تجویز دے دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل اور مدت کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا. آئینی بینچز کو آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے اصل اختیارات حاصل ہوں گے. ہائی کورٹ میں آئینی کیسوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا. آئینی بینچز کو سپریم کورٹ کے مشاورتی اختیارات بھی حاصل ہوں گے. آئینی مقدمات کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ سنے گا. بینچوں کی تشکیل آئینی بینچز کے لیے نامزد ججوں میں سے 3 سینئر جج کریں گے. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں دائر تمام آئینی کیس اور اپیلیں آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گی. جناب جب یہ حکومتی بینچز بیٹھ کے یہ فیصلہ فرما رہے تھے وہاں عامر ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. عامر ڈوگر صاحب نے علامتی شرکت کی اور بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ جو مولانا فضل الرحمان کے گھر ہماری ٹیم کی گئی ہے, جو بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ ہیں, بیرسٹر علی ظفر ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور دوسرے ان کے رہنما, وہ باہر آئیں گے. وہاں سے جو خبر آئے گی وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اور وہاں سے نکلتے ہی بیرسٹر گور صاحب نے یہ کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق ہو گیا ہے, کل عمران خان سے ملاقات کر کے فیصلہ فائنل کر لیں گے. کیا ہے جس پہ ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی. انشاءاللہ تعالی امید ہے کل خان صاحب سے ہدایات کے بعد ہم فائنل اناؤنسمنٹ کریں گے. لیکن آج مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آلموسٹ کنسنسس ہو چکی ہے. یہ ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور خان صاحب کی جو ہدایات ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم کل آپ کو اناؤنس کریں گے. کل اناؤنس کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, امید کرتے ہیں جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. بس عمران خان سے ملاقات کی درخواست دینے لگے ہیں اور 18 اکتوبر کا حکومت نے پابندی لگائی تھی عمران خان سے ملاقاتوں پر. عمران خان کے کیس کے بارے میں بھی اطلاع یہ ہے کہ کل وہ اڈیالہ جیل میں نہیں سنا جائے گا, وہ جوڈیشل کمپلیکس میں, وہ جو یاد ہوگا آپ کو 28 مارچ کو جہاں پہ خان صاحب پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر ہوگا. بیرسٹر گور صاحب نے کیا کہا مزید؟ وہ ہم نے شک بائی شک کچھ دیکھی ہے. ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے. ہم نے پہلے دن سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا, جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپڈ ہوگا, ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے, ان کی انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی آج ہم درخواست گزاریں گے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بڑے عرصہ سے تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, 2 ہفتوں سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور بال واپس چلے گیا اڈیالہ جیل کے اندر. اور سامنے کھڑا ہے کھلاڑی 804, وہاں سے شاٹ لگے گی اور فیصلہ پھر وہیں سے ہوگا. حکومت سے بڑی بونگی بج گئی ہے. اس نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی تھی کہ وہاں سے خبر نہ آئے کہ عمران خان آئینی ترمیم والے معاملے پر اپنی پارٹی کو رائے نہ دے سکے, نہ لاہے عمل آ سکے. لیکن 18 تاریخ کل گزر جائے گی, ابھی قومی اسمبلی یا سینٹ میں یہ مسودہ پیش نہیں ہوا. جو مسودہ متفقہ طور پہ پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کا, مولانا فضل الرحمان کا کنسنسس نہیں ہے ابھی. یعنی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور خبروں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور فیصلہ وہی ہوگا جو اڈیالہ جیل سے آئے گا کہ ان آئینی ترامیم پہ آگے بڑھنا ہے یا پھر پیچھے ہٹنا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کو بھی ناک کچنے چبوا رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا. بار بار چکر لگائے جا رہے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو ان کے در پر گئے, گھٹنے پکڑے, لیکن وہاں سے بھی سنا ہے داد رسی نہیں ہوئی. تو دیکھنا یہی ہے کہ حکومت جو ہے اب اس کے پاس آپشن کیا ہے, زور زبردستی ہے یا پھر اس ملک میں نام نہاد جمہوریت جو چل رہی ہے اس کے تحت پارلیمنٹ میں کچھ رمق باقی ہے, کوئی روح باقی ہے, کچھ سانسیں باقی ہیں کہ وہ آخری سانسیں جو حکومت اس وقت دلوا رہی ہے اس میں آکسیجن کا سلنڈر جو ہے
وہ لگے گا اڈیالہ جیل سے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، اور آنے والی صورتحال سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔